سابق سفارتکار جمیل احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ جمیل صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ سر کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر معاملات کو؟ اب تو چونکہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کو شہید کیا گیا ایران کے، جس کے فوری بعد امیر حبیب کو ایران کے نئے آرمی چیف تعینات کر دیا گیا، خبر ایجنسی یہ رپورٹ کر رہی ہے۔ جمیل صاحب اس کے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں اب ایران کا کیا سٹانس ہے؟ ایران کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ اب کیا اگلا لاہ عمل ہے جو ایران اپنا سکتا ہے؟ ایران کے ایگزسٹنشل تھریٹ ہے ایران کو، اور ایران کی بقا کا اب سوال ہے جی۔ اور ایران اگر اس پہ خاموش ہونے کا تو سوال ہی پیدا نظر نہیں آتا ہے۔ لیکن ایران اس میں ظاہر ہے دنیا چاہے گی کہ کسی طریقے سے بیچ میں آئے، کچھ اس میں میڈیٹ کرے، لیکن میڈیٹ تو بعد میں ہوگی بات۔ ابھی تو ایران نے یہ اناؤنس کر دیا ہے، فتویٰ بھی ابھی اناؤنس ہونے والا ہے۔ خبر یہی آ رہی ہے کہ فتوے میں اعلان جنگ کیا جا رہا ہے، فتویٰ دے دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد تو ظاہر ہے میں پرسوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بھونچال آنے والا ہے۔ تو یہ بھونچال تو بالکل اب شروع ہو گیا ہے، ابھی یہ معاملہ تو ابھی شروع ہوا ہے، اور ایران نے کہا کہ جنگ تو شروع کی ہے اسرائیل نے، ختم ہم کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کی ٹھیک ہے ایکسس آف ریزسٹنس کو اسرائیل نے کافی حد تک مدھم کیا، ختم کیا۔ اس میں حزب اللہ ہو گیا، حماس ہو گیا، سیریا میں جو ان کی پریزنس تھی وہ عراق میں بھی کافی حد تک، لیکن ابھی عراق میں پوٹنٹ ہے وہ۔ تو اس لحاظ سے کمزور کرنے کے بعد تو نظر آ رہا تھا کہ یہ باری ہے۔ اور اگر پچھلے کچھ اور نہیں تو پچھلے 3 دنوں کے بیان دیکھ لیں، یا جب سے یہ نیوکلیئر ایکارڈ کے بارے میں دوبارہ ری نیگوسیشن شروع ہوئی ہے امریکہ کی اور ایران کی، اور چھٹی ہونی تھی پرسوں، یعنی کہ سنڈے کو 5 ہو چکی تھی۔ ہر اس کے بعد اگر آپ نیگوسیشن کے سیشن کے بعد اگر آپ صرف بیانات کا ہم جائزہ لے لیں تو اس بیانات میں یہی نظر آ رہا تھا، امریکہ آن بہاف آف اسرائیل آف کورس اینڈ امریکہ اٹ سیلف، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ کوئی نیوکلیئر کی انریچمنٹ نہیں ہوگی، جبکہ ایران کہہ رہا تھا یہ ہمارا حق ہے اور ہمارے انٹرنیشنل قانون اجازت دیتا ہے، ہم بجلی بنائیں گے۔ اور تو محسوس یہی ہو رہا تھا کہ یہ ایکارڈ ہو نہیں سکے گا، کیونکہ جب ڈونلڈ ٹرمپ واک آؤٹ کر گئے جے سی اے پی او سے، یعنی کہ نیوکلیئر ایکارڈ سے، تو اس کے بعد ایران کے پاس ایک یہ انٹرنیشنل اختیار آ گیا کہ وہ آئی اے ای کے اس میں تابع نہ رہے، اس لحاظ سے ایگریمنٹ کے لحاظ سے۔ تو وہ اس نے اپنی افزائش کی اور یہی الزام رکھتا رہا۔ نیتنیاہو نے 2 گھنٹے پہلے کیا کہا کہ ہم نے تو ان کے تنصیبات، جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں، ہم نے ان کو اسٹرائک کیا ہے، ہم نے ان کے ملٹری تنصیبات کو کیا ہے، جبکہ وہاں کی فوٹیج یہ بتا رہی ہیں کہ جو اپارٹمنٹس، جو فلیٹس وہاں ہیں، جہاں سائنسدان تھے، جہاں پروفیسرز تھے، جہاں لیکچررز تھے، ان کو بھی جو ایسوسیٹڈ تھے اس قسم کی ریسرچ اور تحقیق سے، ان کو موساد نے کنکرنٹلی زمینی لحاظ سے اپنے ایجنٹس کے ذریعے بھی اسیسینیشن کرائی ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ اب اس کا آگے ہونا کیا ہے؟ ایران تو کہہ چکا تھا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا، جس ملک کی فضاؤں سے یہ حملہ کیا گیا، جہاز گزریں گے یا میزائل آئیں گے، ہم ان کو نشانہ بنائیں گے۔ ایک تو یہ کہا، دوسری چیز انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تنصیبات جو ہیں امریکہ کی، آپ نے دیکھ لیا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں امریکہ نے اپنے فیملیز کو، جو ان کے فیملیز تھے، ان کو کہا کہ آپ ادھر سے چلے جائیں ان علاقوں سے، خاص طور پہ یو اے ای، سعودی عربیہ اور باقی خلیج کے ممالک سے۔ تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ تیاری چل رہی تھی۔ مائیکل روبیو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یونیلیٹرل ہے انسٹانس اسرائیل کا، کہ انہوں نے حملہ کیا ہے، ہم سے نہیں پوچھا ہے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو کنسلٹ کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے یہ بیان دیکھا ہوگا، ہم ساروں نے بیان دیکھا ہے کہ اسرائیل از امریکہ اینڈ امریکہ از اسرائیل۔ تو وہ اور جتنے بحری بیڑے اس وقت ہیں اس خطے میں، میڈیٹرینین سے لے کے ہمارے علاقے تک، یعنی گلف تک، وہ تو اتنے بحری بیڑے پوری دنیا میں نہیں ہیں ابھی امریکہ کے۔ تو وہ تیاری کس چیز کی غمازی کرتی تھی؟ تو اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایران نے تو ریٹیلیٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ انہوں نے فتویٰ بھی آنے والے چند منٹوں میں، 1 آدھ گھنٹے میں آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ان کو نقصان ہوا ہے ان کے ریولوشنری گارڈ کے کمانڈر کا، ان کے غلام علی راشد صاحب کا، اور کئی ملٹری کے ان کے سربراہان ہیں، تو وہ انہوں نے جلدی، کیونکہ عام فورسز میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی جاں بحق ہوا تو اس کے بعد دوسرا اس کا نمبر 2۔ تو یہ جب ابھی آرگنائز اگلے 1-2 گھنٹے میں ہو جائے گا تو باقی تو ان کی تیاری، ان کو پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے ایران کو، اور ایران کو پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے۔ اب ایک چیز اس میں بڑی ہے
کہ جو خلیج کی آبادی ہے اس میں کویت میں تقریباً کوئی 40% کے قریب شیعہ برادرز ہیں وہاں، اور اس کے علاوہ بحرین میں 55% ہے، اسی طرح یو اے ای میں 20% ہیں۔ یہ تمام ویسے تو سارے جتنے بھی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ان کا دل تو ان کا تو یقیناً ان کو ملال ہوگا اس بات پر، اور ہونا چاہیے کہ بھئی ہم کیونکہ میں پچھلے 4-5 سالوں سے یہی کہہ رہا ہوں کہ مختلف چینلز پر مختلف مضامین میں کہ یہ 1 بائی 1 اور ٹرن بائی ٹرن ہے، تو ابھی اس لحاظ سے ایران کی تو باری آ گئی، اور اس میں اگر آگے چل کے دیکھیں کس کس کی آتی ہے، اگر اس معاملے کو، یہ تو خیر دوسرا ٹاپک ہو جائے گا، اس وقت ایران کی اگر آپ بات کریں تو ایران اس پہ ریٹیلیٹ کرے گا، کس انداز میں کرے گا؟ محسوس یہ ہوتا ہے اس وقت، جو میں سمجھتا ہوں جو تجزیہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹرائک کرے گا اسرائیل پر۔ ابھی بیسس کی باری نہیں، کیونکہ امریکہ آفیشلی ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے کہ وہ انوالو ہے، تو اس لحاظ سے یہ انٹرنیشنل، کیونکہ ایران بڑے جچے تلے الفاظ میں لیتا ہے اپنا ایکشن، اس مرتبہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جچے تلے الفاظ تو اپنی جگہ پر، لیکن اس کا اپنی ایگزسٹنشل، اپنی بقا کو بچانے کے لیے اس مرتبہ جو اس کے پاس قوت صلاحیت ہے، اور بڑی قوت صلاحیت ہے، پورے خلیج میں سب سے بڑی طاقت تو وہی ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے جمیل صاحب جو آپ نے یہ اٹھایا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ بھی ہے کہ اب ایران کی ریٹیلیشن دیکھنی ہوگی، کس طرح سے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے اور کس طرح سے وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ کیا وہ اسٹرائک کس طرح ایئر اسٹرائک کرتا ہے، یا پھر ڈرون کے ذریعے اسٹرائک کرتا ہے، میزائل کے ذریعے اسٹرائک کرتا ہے؟ تو احمد سعید مناز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ احمد سعید مناز صاحب، ایک تو اوورآل سچویشن کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن کہاں جا کر ختم ہوگی، اور دوسرا اب ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں، کس طرح سے وہ اسٹرائک کر سکتا ہے؟ جی کافی ایوالونگ سچویشن ہے اس وقت ایران کے اندر، اور اسپیشلی جس پہ امپیکٹ آئے گا پاکستان کے اوپر بھی، ڈیسیژن میکر جو ہمارے سرکلز ہیں وہاں پہ امپیکٹ آئے گا۔ جمیل صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے تھے کہ ٹرن بائی ٹرن 1 بائی 1 والی بات ہے یہاں پر، وہ مائٹ از رائٹ کی جو ہے وہ تھیوری جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا پہ اس وقت مسلط ہے۔ وہ جو انٹرنیشنل لبرلزم یا گلوبلائزیشن کی بات کی جاتی تھی انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، وہ بڑی بری طرح پریزنٹڈ ہوئی ہے، وہی مائٹ از رائٹ، اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اور جس کی جیب بھری ہوئی ہے پیسوں سے یا اکانومی اس کی اسٹرانگ ہے، وہ دنیا کو رول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب مستقبل کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے اکتوبر 2024 کے اندر بھی ضرور ریٹیلیٹری اٹیک کیا تھا، لیکن وہ سمبولک کائنڈ آف جو ریٹیلیشن تھی کہ جس میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے کو انفارم کر کے یہاں سے ڈرونز کے میزائل بھیجے جا رہے ہیں، جو چند کی وہاں پہ اسرائیل کی سرزمین پہ گرے، باقیوں کے راستے میں انگیج کر لیا گیا۔ تبھی بھی آپ دیکھیں تو ایریل جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ اسرائیل سے فلائی کر کے یہاں تک آنا، اور ان کا کامبیٹ ریڈیس میرا نہیں خیال اتنا ہے کہ وہ ایران میں آ کے اتنی پریسیژن کے ساتھ اٹیک کریں کہ ریفیوجی علاقوں میں جہاں پہ ایرانی ریولیوشنری گارڈ سے کمانڈرز یا فار دیٹ میٹر ان کے جو جوہری سائنسدان رہتے تھے رہائشی علاقوں میں، ان کو وہاں پہ ہٹ کیا گیا۔ نتنز کے اندر بھی جو ان کا ریئیکٹر ہے انریچمنٹ ریئیکٹر، اس کو ہٹ کیا گیا۔ تو اس میں جو امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ان کی سپورٹ اس میں شامل نہیں تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اتنی چیزیں واضح طور پہ سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس کو ڈپلومیٹکلی یا ایٹ نیشنل لیول جو ہے ایک ایران نے امریکن نے پوزیشن ضرور لی ہے کہ اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، لیکن اب تمام تکنیکی قسم کی جو سہولتیں ہیں وہ لازمی جو اسرائیل کو ہے وہ دی گئی ہوں گی۔ اب یہ جو کنفلکٹ ہے جو ہونے والا، یہ نتنیاہو کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق فیز 1 تھا، اور اس فیز 1 کے بعد فیز 2 میں وہ میرے خیال میں مزید جا کے ٹارگیٹس کو ہٹ کریں گے، اور اس پر جو میٹنگ ہو رہی ہے ایران کے اندر جس میں خامنہئی صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں اور سامی صاحب کی شہادت کے بعد، لیکن وہی بات ہے کہ جو سکسیشن ہوتی ہے کمانڈ کی وہ ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ اگر ایک بندہ شہید بھی ہو جاتا ہے تو اس کا نیکسٹ جو ان کمانڈ ہوتا ہے وہ ٹیک اوور کر لیتا ہے، اور جن یہ بیٹل ہارڈن آرمی ہے ایران کی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی 1 2 3 بندوں کی شہادت سے آرمی کی کمانڈ پہ کوئی اثر پڑے گا، کیونکہ بیٹل ہارڈن ہے عراق میں اپنے آپ کو یہ پروو بھی کر چکے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، کیا اس ریجن کے لیے مڈل ایسٹ کے لیے کس طرح کا یہ چیز رہے گی، یہ انتہائی ایوالونگ ہے، اور اس سے